اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعزیر کا بیان۔ تعزیر کی بعض صورتوں میں محض زجر و توبیخ اور تفہیم و تنبیہ بھی کافی ہو سکتی ہے، تو یہی درکار ہے، کوڑے مارنا ہی ضروری نہیں۔ یوں ہی حاکم اسلام ہی کی طرف ہر معاملہ میں رجوع نہ کیا جائے گا۔ مثلا چھوٹے بچے کو بھی تعزیر کر سکتے ہیں اور اس کو سزا اس کا باپ یا دادا یا ان کا وصی یا معلم دے گا، اور ماں کو بھی سزا دینے کا اختیار ہے۔ قرآن پڑھنے اور ادب حاصل کرنے اور علم سیکھنے کے لیے بچے کو اس کے ماں باپ مجبور کر سکتے ہیں۔ یوں ہی یتیم بچہ جو کسی کی پرورش میں ہے، اسے بھی ان باتوں پر مار سکتا ہے جن پر اپنے لڑکے کو مارتا۔ در مختار رد المختار۔ کیونکہ اگر یتیم بچے کو مطلق العنان بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس کی کسی حرکت پر باز پرس نہ کی جائے تو وہ علم و ادب اور شرم و لحاظ سے بالکل رہ جائے گا، اور عموماً بچے بغیر تنبیہ قابو میں نہیں آتے، اور جب تک انہیں خوف نہ ہو کہنا نہیں مانتے، مگر مارنے کا مقصد صحیح ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی موقع پر فرمایا گیا، واللہ یعلم المفسد من المصلح ہے، اللہ کو معلوم ہے کون مفسد ہے اور کون مصلح ہے۔ اساتذہ بھی بچوں کو نہ پڑھنے یا شرارتیں کرنے پر سزائیں دے سکتے ہیں، مگر کلیہ ان کے پیش نظر بھی ہونا چاہیے کہ اپنا بچہ ہوتا تو اسے بھی اس قصور پر اتنی ہی سزا دے جتنی اپنے شاگرد کو دی ہے۔ بلکہ ظاہر تو یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کا جتنا خیال ہوتا ہے، دوسرے کا اتنا خیال نہیں ہوتا، تو اگر اس کام پر اپنے بچے کو نہ مارا یا کم مارا اور دوسرے کے بچے کو دھن ڈالا تو یہ مارا محض غصہ اتارنے کے لیے ہے، سدھارنا مقصود نہیں، ورنہ اپنے بچے کے سدھارنے کا خیال زیادہ ہوتا۔ بچے اگر سادات کرام کے ہوں اور ایسی ویسی حرکتیں کریں یا پڑھنے میں جی نہ لگائیں یا استاد کا ادب بڑوں کی تعظیم بجا نہ لائیں تو سزا نہیں بھی دی جا سکتی ہے، مگر یہاں نہایت اصلاح کے ساتھ یہ بھی خیال دل میں رہنا چاہیے کہ صاحبزادے کے کپڑوں پر کیچڑ لگ گئی ہے، میں اسے چھٹا رہا ہوں، بہار شریعت وغیرہ۔ بعض حالتوں میں شوہر اپنی بیوی کو اسی اصلاح کی نیت سے سزا دے سکتا ہے۔ مثلا اگر عورت باوجود قدرت بناؤ سنگھار نہ کرے، سر جھاڑ منہ پھاڑ رہے یا غسل جنابت نہ کرے، یا جس موقع پر اسے اجازت لینے کی ضرورت ہے بلا اجازت گھر سے چلی جائے، یا شوہر نے اپنے پاس بلایا اور نہیں آئی جبکہ حیض و نفاس سے پاک تھی اور فرض روزہ بھی رکھے ہوئے نہ تھی، یا چھوٹے ناسمجھ بچے کو مار دیا، یا غیر محرم کے سامنے چہرہ کھول دیا، یا اجنبی مرد سے کلام کیا، یا شوہر کو گالی دی یا اس کے کپڑے پھاڑ دیے۔ شوہر کو جہاں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ عورت کی کوتاہیوں پر اسے مار سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر اس کمزور مخلوق پر زور آزمائی کرے اور لاٹھی یا ڈنڈا اٹھا کر اس پر برسانا شروع کر دے، کہ یہ سلوک تو جانوروں سے بھی ناحق روا نہیں۔ تو اگر کسی برہم نے اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی یا کھال پھٹ گئی یا نہ صحیح اس سے جسم پر نیلا داغ پڑ گیا تو اب لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ فرض کر لو عورت نے کھسیا کر حاکم اسلام کے یہاں دعویٰ کر دیا اور اپنے دعویٰ کے ثبوت میں گواہوں کو پیش کر دیا، اور ان کی گواہی سے شوہر کی یہ حرکت ثابت ہو گئی، تو شوہر کی اس بے جا مار پیٹ کی وجہ سے تعزیر ہوگی۔ حاکم اسلام جو چاہے گا اسے مناسب سزا دے گا، در مختار وغیرہ۔ کسی جاہل خبیث کے بہکائے میں آ کر یا خود عورت اس غرض سے معاذ اللہ کفر کی کوئی بات زبان سے نکال بیٹھی یا کوئی اور ایسی حرکت کر بیٹھی جس سے کفر لازم آتا ہے
اور یہ سب کیا اس نیت و غرض سے کہ شوہر سے پیچھا چھوٹ جائے تو اسے سزا دی جائے گی اور اسے دوبارہ از سرے نو اسلام لانے اور پھر اسی شوہر سے نکاح کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ وہ ہرگز دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن